اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو اصلاً حلال تھیں لیکن بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کے سبب ان پر حرام کر دی گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں آج کے دن احل لکم الطیبات، حلال قرار دی گئی تمہارے واسطے، الطیبات پاکیزہ چیز، یعنی جو بھی چیز اصلاً پاکیزہ ہے وہ حلال ہے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اسی طرح اب یہ اس صورت کا چھٹا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا اوفو بالعقود۔ ٹھیک ہے، تو اب ان عقود میں سے چھٹا حکم یہ ہے اہل کتاب کے ذبیحہ سے متعلق۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ نا کہ کوئی مسلمان کسی جانور کو ذبح کرے وہ حلال ہوگا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ بھی حرام ہو، وہ بھی حلال ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ چھٹا اور ساتواں حکم جو ہے نا، یہاں پر اہل کتاب کی تخصیص ہے، ان کی خصوصیت ہے باقی کفار سے۔ یعنی اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو کسی آسمانی کتاب کے، کسی آسمانی مذہب کے پیروکار ہوں، اس کو ماننے والے، یہ لوگ اہل کتاب۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی اسلام کے علاوہ یہودی اور عیسائی، تو ان کا امتیاز، ان کی خصوصیت باقی کفار کی بنسبت دو چیزوں میں ذکر کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا جو ذبیحہ ہے نا وہ حلال ہو، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال، یعنی اگر یہ کسی جانور کو ذبح کریں تو وہ جانور مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا، حلال ہو۔ ٹھیک ہے، اس کی شرائط ہم آگے اب بھی آ جاتی ہیں۔ اور دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت دی گئی، کس کو، مسلمان۔ تو یہ دو خصوصیات، ٹھیک ہے، باقی کفار کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ تو ان دو خصوصیات میں کتابیوں کا استثناء ہے باقی کفار سے۔ کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ ان لوگوں کا کھانا، یعنی کھانے سے مراد ذبیحہ، جن کو کتاب دی گئی حِلٌّ لَكُمْ، یہ تمہارے واسطے حلال ہے۔ تو یہ حلّہ یا حلّو کا مصدر ہے، حِلٌّ، حلت سے ہے یہ، کہ تمہارے واسطے حلال قرار دیا گیا، حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور آپ کا کھانا ان کے واسطے حلال۔ ٹھیک ہے، نہیں جانبین سے ہے کہ جس طرح آپ کا ذبیحہ، ان کا ذبیحہ آپ کے لیے حلال ہے، اسی طرح آپ کا ذبیحہ ان کے لیے حلال۔ یعنی یہ جو اجازت ہے یہ طرفین سے ہے، لیکن یہ صرف کس میں ہے، ذبیحے میں ہے، کہ یہاں یہ بتلا کر اسی طرح اشارہ ہے وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، کہ ذبیحہ کی جو اجازت ہے وہ جانبین سے ہے۔ آگے جو حکم نکاح کا آ رہا ہے اس کی اجازت جانبین سے نہیں ہے، یعنی مسلمان عورت کا نکاح کسی کتابی مرد سے نہیں ہو سکتا، جیسے ذبیحہ میں ہے نا، وہ وہاں اجازت طرفین سے ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں خاص طور پر اس کو ذکر کیا گیا تاکہ اس میں اور نکاح میں فرق ہو سکے۔ اور آپ کا کھانا ان کے لیے، آپ کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ ٹھیک ہے، اب اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے اس کے بارے میں تین شرائط، ان تین شرائط کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کی اجازت ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ان جانوروں میں سے نہ ہوں جو ہماری شریعت میں کیا ہے، حرام قرار دیے گئے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بوقت ذبح اس پر کیا کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا، اس لیے کہ جس طرح ہماری شریعت میں حکم ہے اسی طرح ان کی شریعت میں بھی یہ کیا ہے، حکم ہے۔ ٹھیک ہے، بوقت ذبح اس پر کیا کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، یہ اس کی دوسری شرط، اس لیے کہ یعنی نص مطلق ہے، وہ سب کے ذبیحے کو شامل ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔
ٹھیک ہے، ایسے کھانے سے منع کیا گیا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ بوقت ذبح اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اگر یعنی بوقت ذبح انہوں نے اور کسی کا نام لیا تو یہ اسی طرح ہی ہو جائے گا، وما اہل لغیر اللہ علیہ صورت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا اگر کسی خاص جگہ کے لیے وقف کے لیے نامزد کیا ہے، کسی خاص جگہ کا نام لیا، تو پھر وہ وما ذبح علی النصب کی قبیل میں سے ہو جائے گا۔ اور گزشتہ اس پر بات ہو چکی کہ یہ دونوں کیا ہیں، حرام ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو اہل کتاب ہے نا، وہ مرتد نہ ہو، یعنی پہلے مسلمان ہو پھر اسلام سے مرتد ہو کر وہ کیا بن گیا، یعنی عیسائی یا یہودی بن گیا، اس لیے کہ مرتد کا جو ذبیحہ ہے وہ مسلمان کے لیے کیا نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو تین شرائط ہوں گی تو ان کا ذبیحہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ کیا ہوگا، مسلمانوں کے لیے حلال ہوگا۔ اب ساتواں حکم ہے نکاح سے متعلق، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ ٹھیک ہے، اب یہاں اجازت تو کس کی بتلانی مقصود ہے، کتابیہ سے نکاح کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں کس کو بھی ذکر کیا، مومنہ عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ یہ اگرچہ اس کی اجازت ہے لیکن یہ اتنی زیادہ حوصلہ افزائی اس کی نہیں، جائز تو ہے لیکن انتہائی شدید عذر کے یا مجبوری کے بغیر کوئی ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی جو شریعت کا مزاج ہے، جو عہد صحابہ میں ہم چیز دیکھتے اس سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اس حکم کی اگرچہ اجازت اور ایسے نکاح ہوتے بھی رہیں لیکن عام طور پر اس کو کوئی بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس پر بہت زیادہ سختی بھی فرماتے تھے۔ والمحصنات من المؤمنات، تو اسی وجہ سے یعنی کئی اس کی وجہ یہی ہے کہ یعنی جو مرد ہوگا وہ اس کی اجازت بھی اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ وہ اس کو اپنی طرف کیا کرے، مائل کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں یہ اندیشہ ہو کہ وہ خود اس کے یعنی اس کی محبت میں گرفتار ہوگا، اس کے مذہب کے قریب ہونے کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے، پھر تو اس سے اور زیادہ اجتناب جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اور ہماری جو تاریخ اسلامی ہے یہ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ اکثر جو مسلمانوں کو بڑے بڑے نقصان پہنچے اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی، یعنی ایسے خواتین سے نکاح کیے گئے، پھر انہوں نے جو ہے نا یعنی اپنے مردوں کے ذریعے مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی اجازت ان کی بتلانی مقصود ہے لیکن ساتھ کس کا ذکر کیا گیا، والمحصنات من المؤمنات، یعنی وہ عورتیں جو کیا ہوں، محسنہ ہوں، پاکیزہ ہوں، من المؤمنات، ایمان والیوں میں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ عورتیں جو پاک دامن ہوں ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی آپ سے پہلے، وہ بھی آپ کے لیے حلال قرار۔ تو اس کا ادب کس پر ہو رہا ہے، الطیبات پر، احل لکم المحصنات، ٹھیک ہے، یہ کس کے تحت میں آ رہا ہے، احل، کہ حلال قرار دی گئی آپ کے لیے پاک دامن مومنہ عورتیں، اور پاک دامن وہ اور ان عورتوں میں سے جو آپ سے پہلے گزرے، آپ سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس سے کون نکل گئے، مشرکین اور مجوسی عورتیں۔ پھر اس کے حوالے سے صراط النص بھی ہے سورہ بقرہ میں جو آپ نے پڑھی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کریں یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لیں۔ اب یہ حلال کا میں اذا آتیتموہن اجورہن، چند شرائط کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ جب تم لوگوں نے ان کو کیا کر دیا ہو، آپ نے ان کو ان کے مہر ادا کر دی، ان کی اجرت ادا کر دی، محسنین، اس حال میں کہ جو زوجین ہیں یہ کس کیا چاہتے ہوں، محسنین، پاک دامنی چاہتے ہیں، یہ عقیلہ مند ہونا چاہتے ہوں کہ کسی گناہ سے بچنا مقصود ہو، غیر مصافحین، محض جو ہے نا وہ کیا نہ ہو، مطلب
خواہش کو پورا کرنا مقصود نہ ہو۔ ولا متخذی اقدان، اسی طرح اس حال میں کہ وہ چھپ کر دوستیاں لگانے والے نہ ہوں، یعنی نکاح باقاعدہ نکاح ہو، کوئی خفیہ تعلقات نہ، ٹھیک ہے، ولا متخذی اقدان، یعنی چھپ کر دوستیاں وغیرہ نہ لگائی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ جو شخص ایمان کا انکار کر دے، فقد حبط عملہ، اس کے عمل کیا ہو گئے، ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں جو ہے نا وہ کس میں ہوگا، خسارے میں ہوگا۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ استثناء جو ہے نا یہ کس سے متعلق ہے، کہ یہ یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ جو اجازت ہے وہ صرف دنیاوی احکام کے اندر ہے، دو چیزوں کی جو اجازت دی گئی، اور باقی آخرت کے اندر جو قبولیت اعمال کی جس چیز پر بنیاد ہے، جو مدار ہے، وہ ایمان ہے۔ تو لہٰذا جو ایمان کا انکار کر دے اس کے عمل کیا ہو گئے، ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ ٹھیک ہے، یہاں سے 8واں 9واں اور 10واں حکم اس آیت مبارکہ کے اندر آئے گا، اور یہ جو آیت نمبر 6 ہے اس میں 3 حکم بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو فرضیت وضو، اور دوسرا حکم جو ہے نا وہ فرضیت غسل کا ہے، اور تیسرا حکم جو ہے وہ تیمم سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، اذا قمتم، یہاں قمتم بمعنی اردتم، کہ جب تم ارادہ کرو، متوجہ ہو جاؤ کس کی طرف، نماز کی طرف، مطلب ہے کہ جب نماز کی تیاری کرنے لگو، کیونکہ یہ اکثر کے اعتبار، اکثر جو وضو ہے وہ اسی کے لیے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، اور وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو کیا کر لو، خوب پاکی حاصل کرو، فَاطَّهَّرُوا میں مبالغہ ہے، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر آپ کیا ہوں، بیمار ہوں، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا مسافر ہوں، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا آپ میں سے کوئی آئے کسی نشیبی جگہ، یعنی مطلب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر، او لامستم النساء، یا وہ عورتوں سے قربت کر لیں، فلم تجدوا ماء فتیمموا، اور آپ نہ پائیں پانی تو پھر کیا کریں، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کریں پاک مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور مسح کریں اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا اس سے، اس مٹی سے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ پر بنائیں کوئی تنگی، آپ کو کسی مشقت میں ڈالیں، کسی تنگی میں ڈالیں، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں پاک کر دیں، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ اپنی نعمت کو آپ پر تام کر دیں، لعلکم تشکرون، تاکہ آپ کیا بنیں، شکر کرنے والے بنیں۔ ٹھیک ہے، اب گزشتہ آیات میں 2 چیزیں ذکر کی گئی، یعنی ان چیزوں کا بیان تھا جو معقولات میں سے حلال چیزیں، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں سے جو حلال کی تھی، اور دوسرا جو ہے نا یعنی کتابیہ سے نکاح کی اجازت تو کم، ٹھیک ہے، تو اب یہ دونوں چیزیں عام طور پر سبب بنتی ہیں، یعنی معقولات یہ سبب بنتے ہیں کس چیز کا،
ان چیزوں کا سبب بنتے ہیں جن کے سبب میں وضو لازم ہو جاتا ہے، اور نکاح کے نتائج میں اس کے جو ثمرات ہیں وہ چیزیں ہیں جو کس کا سبب بنتی ہیں، غسل کا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ کیا ہے، ربط اور مناسبت ہے کہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب کس کا حکم آ رہا ہے، وضو اور غسل سے متعلق. اچھا، اس آیت مبارکہ کے اندر قرأتوں کا اختلاف ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہاں پر جو ہے نا دو قرأتیں ہیں، ایک تو وَأَرْجُلَكُمْ اور دوسری قرأت جو ہے نا بِرُؤُوسِكُمْ پر عطف کرتے ہوئے وَأَرْجُلِكُمْ. یہ دونوں قرأتیں جو ہے نا وہ یہاں ثابت ہیں. پہلی قرأت کی بنا پر ارجلکم کا عطف کس پر ہے، ایدیکم، اور دوسری قرأت میں عطف کس پر ہوگا، ارجلکم کی صورت میں عطف کس پر ہوگا، برؤوسکم پر. ٹھیک ہے، اب بظاہر اس سے کیا محسوس، یہ دو قرأتیں ہیں، اور اگر عطف کس پر ہو، ایدیکم، تو وہ کس کے تحت میں آ رہا ہے، غسل کی. اور اگر عطف کس پر ہو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، تو وہ کس کا معمول ہے، وَامْسَحُوا، تو مسح کے تحت میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دو قرأتیں ہیں، اور دو قرأتیں جو ہے نا وہ دو مستقل آیات کے منزلے میں آتی ہیں، دو مستقل احکام کے منزلے میں آتی ہیں. پھر اور کلام خدا بندی میں یہ بھی ناممکن ہے کہ کیا پایا جائے، آیات کے درمیان تعارض پایا جائے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاؤں کے بارے میں دھونے کا بھی حکم ہے اور مسح کرنے کا بھی حکم ہے. ٹھیک ہے، تعارض بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اب ہم اس تعارض کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، تو اس تعارض کو دور کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم قرآن کی دوسری آیات کو دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں گے، اور صحابہ کی تعلیمات کو دیکھیں گے کہ صحابہ سے کیا چیز مروی ہے، ان کا تعامل کیا ہے. تو جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، باقی احادیث کو دیکھتے ہیں، صحابہ کے تعامل کو دیکھتے ہیں، تو تقریباً 34 کے قریب صحابہ ہیں، اور ان کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں فتح القدیر وغیرہ میں. 34 کے قریب صحابہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضو ثابت ہے اس کو انہوں نے نقل کیا، اور اس میں انہوں نے کس چیز کا ذکر کیا، غسل رجلین، یعنی پاؤں کے دھونے کو. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ تعارض جو ہے نا اس طرح سے دور ہے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، دھونے کی طرف. ویل للاعقاب من النار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ پاؤں دھو رہے تھے لیکن وہ بعض جگہوں سے خشک رہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للاعقاب من النار، کہ ہلاکت ہے کس کے لیے، ایڑیوں والوں کے لیے آگ سے. مطلب یہ کہ ان کو خوب اچھی طرح دھوئیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر احادیث ہیں اور جو صحابہ کا تعامل ہے وہ تو اسی چیز کو بتلاتا ہے، غسل رجلین کو. لیکن اب یہاں چونکہ دونوں قرأتیں آ رہی ہیں اور دو قرأتیں دو مستقل آیات کے منزلے میں ہوتی ہیں، تو اب ہم نے تو اس لیے ہم ایسی توجیہ کریں گے کہ دونوں کیا بن سکیں، معمول بہار ہیں. تو مفسرین نے یہاں پر جو ہے دونوں قرأتوں کی مختلف توجیحات کی. ٹھیک ہے، ایک توجیہ تو یہ ہے کہ وَأَرْجُلِكُمْ کی قرأت سے بظاہر کیا ثابت ہوتا ہے، پیروں کا مسح کرنا ثابت ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسح کے ایک معنی جو ہے نا وہ غسل خفیف کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں مسح کس معنی میں ہے، غسل خفیف کے معنی. یعنی ایک تو ہے کثرت سے پانی بہانا، ایک ہے ذرا کم پانی بہانا، تو وہ یہاں اس کو غسل خفیف کے معنی میں لیتے ہیں. جیسے وہ پھر کلام عرب سے بعض مثالیں بھی انہوں نے ذکر کی کہ جیسے کلام عرب میں
جب کسی نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں نے نماز کے لیے کیا کیا، وضو کیا، تو وہ یوں کہتے ہیں تمسحت للصلاۃ. ٹھیک ہے، یا کسی نے پانی طلب کرنا ہے کسی سے تو وہ سے ہی کہتا ہے کہ ما اتمسح بہ للصلاۃ، کہ وہ چیز لے کر آؤ جس سے میں کیا کروں، وضو کروں نماز کے لیے. تو یہاں مسح بمعنی کس کے ہے؟ غسل خفیف کے ہے. تو یہاں مسح رجلین سے کیا مراد ہے؟ غسل خفیف مراد ہے. ٹھیک ہے، پہلی توجہ تو یہ ہوگی کہ یہاں مسح بمعنی کس کے ہے؟ ارجلکم کی قرات ہی ثابت ہے، اور مسح بمعنی کس کے ہے؟ غسل خفیف. تو لہٰذا اب ارجلکم ہو یا ارجلکم، دونوں سے مراد کیا ہے؟ غسل ہی ہے. ان میں کوئی تعارض نہ رہا. ٹھیک ہے، اور الی الکعبین کا جواب بھی ہو گیا کہ وہاں یہ بھی اس طرف اشارہ ہے دھونے کی طرف. ٹھیک ہے، وگرنہ تحدید ذکر نہ کی، اگر مسح مراد ہوتا تو تحدید ذکر نہ کی جاتی. دوسری تو یہ ہے کہ اگرچہ لفظاً جو ہے نا عطف کس پر ہے؟ لفظاً اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ رؤوسکم پر ہو رہا ہے. ارجلکم کی صورت میں اگرچہ اس کا عطف لفظاً کس پر ہو رہا ہے؟ رؤوسکم کا پر ہو رہا ہے، مگر معنن جو ہے نا کس پر ہے؟ وجوہکم اور ایدیکم پر ہے. ٹھیک ہے، کلام عرب میں بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے. اب اس کو جو جر دیا گیا نا وہ قرب اور جوار کی وجہ سے، اس کو جر جوار کہتے ہیں. دوسری توجہ یہ ہے کہ وہ ارجلکم پر جو جر آ رہا ہے اس کا عطف اگرچہ لفظاً کس پر ہے؟ رؤوسکم پر ہے، لیکن معنن اس کا عطف کس پر ہے؟ وَأَيْدِيَكُمْ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، وجوہکم اور ایدیکم پر ہے. اور اس کو جو جر دیا گیا وہ کس کی وجہ سے؟ برؤوسکم کے قرب اور جوار کی وجہ سے. اس کو جو ہے نا جر جوار کہتے ہیں. اور کلام عرب میں اور خود قرآن پاک میں اس کی بہت سی مثالیں اور بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، جیسے سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہے؟ نحاسن کی ایک قرات جر کے ساتھ. اب نحاسن یہ اصل میں کس کی صفت ہے؟ شواظن کی. ٹھیک ہے، یہ مرفوع ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ٹھیک ہے، محفوظ کا بھی جو جر ہے کس کی وجہ سے ہے؟ لوح کے جوار کی وجہ سے. اس کو جر جوار کہتے ہیں. اصل میں محفوظ یہ صفت ہے کس کی؟ قرآن مجید، قرآن کی صفت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب یوم علیم. ٹھیک ہے، اب یہاں علیم کس کی صفت ہے؟ یوم کی صفت نہیں ہے بلکہ عذاب کی صفت. دردناک عذاب، دردناک دن کا عذاب نہیں بلکہ عذاب کس کی صفت ہے؟ علیمن. علیمن اس کو جر دیا گیا یومن کی جوار کی وجہ سے، اور حقیقت میں صفت ہے کس کی؟ عذاب کی مرفوع. تو یہ قرآن پاک میں یہ ہوتا رہتا عذاب یوم محیط. اسی طرح محیطین بھی یہ کس کی صفت ہے؟ عذابن کی صفت. ٹھیک ہے، اور مرفوع. تو دوسری توجہ تو یہ ہوگی کہ یہاں پر جو جر ہے وہ کون سا جر ہے؟ جر جوار ہے. اس کو جر جوار کہتے ہیں. اگرچہ لفظوں میں عطف کس پر ہو رہا ہے؟ رؤوسکم پر، لیکن معنن جو ہے نا کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، معنن عطف کس پر ہے؟ وجوہکم اور ایدیکم. ایک تو جی اور ہے. ایک تو جی یہ ہے کہ کلام عرب میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک چیز کا عطف دوسری چیز پر کر دیا جاتا ہے لیکن حکم میں دونوں مختلف ہوتے ہیں. ایک چیز کا عطف دوسری چیز پر کر دیا. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا عطف دوسری پر کر دیا جاتا ہے
اور بظاہر لفظوں میں تو وہ ایک ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر دونوں کا حکم جو ہے نا مختلف ہوتا ہے۔ ایسا کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے ان مقامات پر جہاں کیا ہو دونوں فعل متقارب المعنی ہوں، دونوں فعل کیا ہوں متقارب المعنی ہوں، تو وہاں یعنی کلام کے اندر طوالت سے بچنے کے لیے دونوں فعل متقارب المعنی ہیں اور ہر ایک کا معمول وہ علیحدہ ذکر ہو، تو وہاں چونکہ دونوں قریب المعنی ہوتے ہیں تو ایک کو حذف کر دیتے ہیں، ایک کو کیا کر دیا جاتا ہے حذف کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ اس پر کیا کر رہا ہوتا ہے اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جب جیسے وہ ایک شعر سے استدلال کرتے ہیں الفتھا طبنا وماء، کہ میں نے اس کو یعنی جانور کو طبنا بس کھلایا وماء اور پانی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو طبنا اور ماء، ماء کا ادب کس پر ہو رہا ہے طبنا، ٹھیک ہے، اور دونوں کا جو فعل ہے جو عامل ہے دونوں کا وہ ایک ہی ہے، وہ الفتو ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس میں غور کرتے ہیں، ہاں اس میں یہ آتا ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے دو فعل ہوتے ہیں قریب المعنی ہوتے ہیں، ان دونوں کا معمول عبارت میں ذکر رہتا ہے، تو ان میں سے ایک کو حذف کر دیتے ہیں کہ جو شخص کیا ہوگا صاحب فہم ہوگا، جو تھوڑی بہت اس مناسبت رکھتا ہوگا، وہ خود ہی جان لے گا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے ایک فعل محذوف ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے شاعر نے کہا کہ الفتھا طبنا وماء، کہ میں نے اس جانور کو طبنا یعنی بس کھلایا وماء اور پانی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو پانی ماء کا ادب کس پر ہو رہا ہے طبنا پر، اور دونوں میں عامل لفظوں میں کون ہے الفتو، ٹھیک ہے۔ اب لیکن اب ہر جو غور کرنے والا شخص ہوگا وہ اس کو معلوم ہے کہ پانی جو ہے نا وہ کیا نہیں کیا جا سکتا، کھایا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہاں پر سقیتو کا فعل جو ہے نا وہ کیا ہے محذوف، اس لیے کہ دونوں الفتو اور سقیتو قریب المعنی ہے، اس وجہ سے ایک کو حذف کرنا۔ اصل عبارت کیا ہے سقیتھا ماء باریدا، میں نے اس کو پانی پلایا ٹھنڈا پانی پلایا۔ اسی طرح یہاں پر بھی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو یہاں پر بھی جو ہے نا یہ اسی صورت یہی ضابطہ لگا، چونکہ مسح کے اندر کیا ہوتا ہے اس پر بھی تری والا ہاتھ بہانا اور غسل میں پانی بہانا ہے اور مسح میں تری والا ہاتھ پھیرنا ہے، تو اس وجہ سے دونوں چونکہ قریب المعنی تھے، تو یہاں پر وامسحوا برؤوسکم وارجلکم اسی پر عطف کر دیا، ٹھیک ہے، جیسے اس مثال میں ہو الفتھا طبنا وماء باردا والی مثال۔ چوتھی تو جی یہاں پر یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو قراتیں دو مستقل آیات ہوتی ہیں، دو مستقل حکم رکھتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو قرات ہے نا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، یہ قرات تو محمول ہے کس پر غسل رجلین پاؤں دھونے پر، اور جو دوسری قرات ہے جر والی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وہ اس کو محمول کرتے ہیں مسح علی الخفین پر۔ وہ کہتے ہیں دو قراتیں دو مختلف حالتوں کو بیان، دو قراتیں ہیں یہ کیا ہے دو مختلف حالتوں کا بیان۔ نصب والی جو قرات ہے وہ عام حالات کے اندر اور وہ غسل رجلین پر محمول ہے، اور جو جر والی قرات ہے وہ اس حالت میں ہے جب کسی نے کیا کیا ہو موزے پہنے، ٹھیک ہے، تو وہ کس پر محمول ہے، وہ کس کا بیان ہے مسح علی الخفین۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر الی الکعبین کی قید کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ الی الکعبین کی قید جو ہے نا وہ متعلق ہے کس کے ساتھ کہ وہ موزے ایسے ہوں جو ٹخنوں تک ہوں، یعنی ٹخنوں کو ڈانپے ہوئے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے مسح علی الخفین کی شرائط میں
اس میں کہ پاؤں کا کوئی حصہ کیا نہ ہو، کھلا ہوا نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ الی الکعبین، جر والی قرات کی صورت میں الی الکعبین کس کی تحدید ہے؟ موزوں کی تحدید. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو اس پر محمول کرتے ہیں. کہتے ہیں دو قراتیں جو ہیں دو مستقل حالتوں کا بیان ہے. اور ایک اور اس میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض وہ کہ یہ راجع نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ ابتداءً جو ہے نا مسح الخفین کی مسح علی الرجلین کی اجازت کی بعد نہیں کیا ہوگی، منسوخ کر دی گئی. تو یہ اس حوالے سے یعنی باقی نصوص کو دیکھتے ہوئے، صحابہ کے تعامل کو دیکھتے ہوئے، احادیث کو دیکھتے ہوئے ہم ان قراتوں کی توجیہ کریں گے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ دونوں قراتیں جو ہے نا وہ متواتر ہیں اور دو مستقل آیات کے مرتبے میں ہیں. اور یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی حکم سے متعلق قرآنی آیات میں کیا پایا جائے، تعارض پایا جائے. پھر اس وجہ سے مختلف توجیحات کی گئی. ٹھیک ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. تو فَاطَّهَّرُوا میں اشارہ کس طرف؟ غسل کی طرف، کہ اس میں یعنی حالت جنابت میں کیا کرنا ہے؟ خوب پاکی حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں صرف ان 4 اعضاء کا دھونا کافی نہیں ہوگا، بلکہ پورے جسم پر پانی بہانا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ فرض ہے. ٹھیک ہے، آگے تیمم کے احکام ہے. اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ٹھیک ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سے بعض مفسرین نے استدلال کیا کس کا؟ تحیۃ الوضو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت تم کو عطا کی، تمہیں پاک کر دیا، اب اس پر کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو اس سے یعنی تحیۃ الوضو مراد لیا بعض مفسرین نے، جو تحیۃ الوضو وضو کرنے کے بعد جو ہے نا وہ 2 رکعت نماز جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہے نوافل، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس کے اس عہد کو کہ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ جب آپ نے کہا کہ ہم نے سننا اور اطاعت کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا سینے کے رازوں کو جاننے والے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی انعامات اور بہت سی نعمتیں ہیں، تو یہ عمومی ان کا بیان ہوگا. اور میثاق سے مراد اس کی تفسیر میں بھی 2-3 قول ہیں. ایک تو عہد الست مراد، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو عہد لیا، اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اس طرف اشارہ. ٹھیک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کس چیز کا عہد ہے؟ انبیاء کے ساتھ، انبیاء کے ہاتھوں پر جو بیعت کی جاتی، اطاعت اور فرمانبرداری. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. تو یہ 11واں حکم ہے کس چیز کا؟ وجوب عدل و انصاف اور ادائے شہادت کے حوالے سے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے، کونوا قوامین للہ، ہو جاؤ قائم کرنے والے اللہ کے لیے، یعنی درست ادا کرنے والے. شہداء، اس حال میں کہ گواہی دیتے ہوئے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. یعنی گواہیاں جو ہے نا وہ کس پر دو؟ انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی جو نفرت ہے وہ آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کرے اللہ تعدلوا، کہ آپ کیا نہ کریں؟ عدل نہ کریں. تو یہ وجوب عدل ہوگی. اعدلوا، عدل کرو. هو اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہیں آپ کے اعمال سے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی. اولئک اصحاب الجحیم،
یہی لوگ جو ہے نا وہ اہل دوزخ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اب گزشتہ آیت کے اندر وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم میں انعامات عامہ کا بیان، جو مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان۔ اب اس آیت کے اندر اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو تم پر۔ ٹھیک ہے، انعامات عامہ کا بیان تو پہلے ہو گیا نا، اب عنایات خاصہ کا بیان ہے، اس کی ایک قصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ارادہ کیا ہے قوم نے کہ وہ اپنے ہاتھ بلند کریں آپ کی طرف، مطلب یہ کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے ہاتھوں کو روک دیا، کف یکفو روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، یعنی دشمنان دین کے ہاتھوں، عنکم آپ سے، یعنی آپ کو ان سے محفوظ کیا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل رکھیں ایمان والے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کی تفسیر میں بھی متعدد واقعات ہیں، جس کو مفسرین نے کہا کہ جب بھی کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہجرت کے وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی بتلا دی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور بہت سے مواقع، غزوہ احد سے لوٹتے ہوئے جو ہے انہوں نے دوبارہ لوٹنے کا ارادہ کیا کہ ہم کیا کرتے، یعنی مسلمانوں کو شکست تو ہو ہی گئی، ہم ان کا پوری طرح خاتمہ کر دیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کر دیا گیا، ان کے دلوں پر ایک رعب ڈال دیا گیا، ایک ہیبت ڈال دی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت سے اس طرح کے واقعات۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپسی پر آرام فرما رہے تھے کہ وہ ایک مشرک نے دیکھا اور اس نے آ کر تلوار اٹھا لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا ہی چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، بعض روایات میں اس چیز کا ذکر ہے، بعض میں نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور بعض روایات میں اتنا اضافہ بھی آتا ہے کہ اس شخص کے سینہ پر جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ضرب لگائی، جس سے وہ پریشان ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من یمنعک منی، کہ آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ ٹھیک ہے، اور بعض روایات میں تو ہے کہ صرف اس ہیبت سے اس کے ہاتھوں سے تلوار گری، اور بعض روایات میں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ضرب کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو 2-3 مرتبہ ایسے ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا تلوار اٹھائی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے؟ پھر اس نے کہا کہ آپ رحم دلی کرنے والے ہیں، نرمی کرنے والے۔ تو یہ یعنی یہ بھی اسی طرف اشارہ، تو اس آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع کے اوپر مسلمانوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنان دین سے کیا فرمائی، حفاظت فرمائی۔ تو اس آیت میں اسی خاص انعام اور نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا۔